یہ ماہ محرم ہمیں اور آپ کو ہجرت نبوی کی یاد دلاتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن کو چھوڑا ہے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا ہے، صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، اپنے بزنس کو ترک کیا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے محبوب شہر مکہ کو چھوڑ کر کے اور مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ سن 17 ہجری کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن کے گورنر تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط اور ان کے پیغامات، احکامات جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے تھے تو اس میں کوئی تاریخ درج نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی سن نہیں لکھا ہوا کرتا تھا، تو بڑی دشواریاں ہوتی تھی کہ کون سا پیغام پہلے کا ہے اور کون سا خط بعد کا ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو توجہ دلائی اس جانب کہ کوئی اسلامی سن مقرر کیا جائے، کوئی قومی سن کا انتخاب کیا جائے تاکہ یہ دشواریاں نہ آئیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، مشورہ کیا، بہت ساری باتیں آئیں۔ کسی نے کہا آپ کی وفات کو معیار بنایا جائے، کسی نے کہا بعثت کو بنایا جائے، کسی نے کہا ولادت کو بنایا جائے۔ بہرحال یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست تھی، دور اندیشی تھی کہ انہوں نے اسلامی سال کے آغاز کے لیے ہجرت کو عنوان بنایا۔ کہا ماہ محرم کہ ذی الحجہ کے اخیر میں آپ نے ہجرت کا مکمل ارادہ کر چکے تھے، عزم کر لیا تھا، اور جو چاند طلوع ہونے والا تھا وہ ماہ محرم کا تھا۔ چنانچہ اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے کیا گیا اور ہجرت کو بنیاد بنا کر کے۔ کیوں؟ تاکہ آنے والی نسل جب بھی اس کی زندگی میں محرم کا مہینہ آئے وہ یاد کرے صحابہ کرام کی ہجرت کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو یاد کرے اور ان کی قربانیوں کو یاد کرے کہ کس طرح انہوں نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنے محبوب شہر مکہ کو چھوڑا ہے، اپنے وطن کو چھوڑا ہے، اپنے آل و اولاد کو قربان کیا ہے، کاروبار بزنس کو ترک کر کے اور صفر ہو کر کے مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ کے اندر پہنچے ہیں جہاں ان کا کوئی نہیں تھا، جو امیر سے امیر تر لوگ تھے مدینہ کے اندر پہنچ کر کے زیرو ہو گئے۔ غریبی کی زندگی گزاری ان لوگوں نے، مشکلات جھیلی صحابہ کرام نے۔ تو ہجرت کے اندر یہ سبق ہے تاکہ آنے والی نسلیں ہجرت سے آنے ملنے والے دروس اور اسباق اور عبرتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے جو بےکس ہو، مظلوم ہو، لاچار ہو، اس کے لیے مشکلات سے، مصائب و آلام سے نکلنے کے لیے کون سی راہ ہے، اگر وہ ہجرت کا مطالعہ کرے تو وہ سمجھے گا کہ مصائب و مشکلات سے نکلنا کیسے ہے، دین کی خاطر قربانی کیسے دینی ہے، ذلت و رسوائی اور پستی کے عمیق غار سے رفعت و بلندی، عزت و شرف تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو اسی ہجرت کے اندر وہ اسباق ہیں، وہ دروس ہیں۔ اسی لیے اسلامی سن کا آغاز کہاں سے کیا گیا؟ ماہ محرم سے ہجرت کو عنوان بنا کر کے کیا گیا، تاکہ ہر آنے والی نسل صحابہ کی قربانی کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کرتے رہے اور اپنی زندگی میں یہ سوچتے رہے کہ ہمارے اسلاف نے دین کی خاطر بہت ساری قربانیاں دی ہیں، تاکہ ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو اور جذبہ پیدا ہو اور دین کی خاطر کبھی بھی قربانی دینے کی ضرورت پیش آئے تو قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے ماہ محرم، اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔